بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے چیپٹر کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاورٹی اینڈ انیکوالٹی ایشوز ان پاکستان. پاورٹی اور انیکوالٹی ان دونوں کا گروتھ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. کسی بھی ملک کی جو گروتھ ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں اگر پاورٹی ہو، انیکوالٹی ہو، تو گروتھ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پر جب گروتھ ہوئی بھی تو انیکوالٹی بڑی، پاورٹی کم نہیں ہوئی. اس لیے آج آپ کے ساتھ ہم پاورٹی، انیکوالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے گروتھ کا جو کہ بہت بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ، ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایجنڈا آف ٹوڈے. ریویو آف لاسٹ لیکچر، پاورٹی، انیکوالٹی اینڈ انمپلائمنٹ ان پاکستان. اس میں اوور ویو آف پاورٹی اینڈ انکم انیکوالٹی سچویشن فرام 2000 ٹو 2010 آ جائے گی. پاورٹی اکراس دی پروونسز آ جائے گی. ٹرینڈز ان انیکوالٹی آ جائیں گے. کمپیرزن آف پاورٹی اینڈ انیکوالٹی ان پاکستان وتھ سلیکٹڈ ایشین کنٹریز. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہمیں کمپیرزن بھی کرنا ہے ان کا کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں ان کی صورتحال کیا ہے. کمپیرزن ان انیکوالٹی، اسٹیٹس آف اچیونگ پاورٹی ریلیٹڈ MDG ٹارگیٹس ان پاکستان. یونائٹڈ نیشنز نے اور ورلڈ بینک نے MDGs بنائے تھے سارے ملکوں کے لیے. 139 ملک ہیں جن کے لیے MDGs بنائے گئے. MDGs کہلاتے ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، اور آج ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا ہم واقعی یہ جو گولز بنائے گئے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے فلفل کر رہے ہیں یا نہیں، ان کو اچیو کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. ریلیشن شپ بٹوین انیکوالٹی، پاورٹی اینڈ گروتھ. گورنمنٹ پالیسیز انیشیٹوز فار ریڈیوسنگ پاورٹی اینڈ انیکوالٹی. اور اس میں جو رول پلے کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے جو رول پلے کیا، پنجاب فوڈ سپورٹ اسکیم نے جو رول پلے کیا، پاکستان بیت المال نے اگر کوئی رول پلے کیا ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے. زکوٰۃ جو اکٹھی ہوتی ہے یہ ہم ان فیملیز کو کیوں دیتے ہیں جو کہ پور فیملیز ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ پاورٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکے، پاکستان میں کم ہو سکے. مائکرو فائنینسنگ، اس کے بارے میں بات کریں گے. ڈائگنوسٹک انالیسز آف بائنڈنگ کنسٹرینٹس ٹو ریڈیوسنگ پاورٹی اینڈ انیکوالٹی. لا اینڈ آرڈر اینڈ گورننس. ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اینڈ ہیلتھ. لینڈ لیسنس، farm assets and tenure patterns, power structure in rural areas and doing business in Pakistan. یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں آپ کے انیکوالٹی پہ، آپ کی پاورٹی ریشو پہ اور پاکستان کی گروتھ کے اوپر. لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کیا تھا؟ میں بھی بھول چکا ہوں. ہم نے انرجی کرائسس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ انرجی کرائسس کا کیا رول ہے، اس سے ڈیولپمنٹ کیسے رک گئی، اس سے پبلک ایڈمنسٹریشن کیسے کم ہونا شروع ہوگی، اس سے کامن گڈ کے کام کیوں نہیں ہو پائے، وہ کون کون سے شعبے تھے انرجی کے جو کہ ہم صحیح طرح سے سنبھال نہیں سکے. اس میں فگرز، انرجی کے کتنے ڈیمز بن سکتے تھے، نہیں بنائے گئے، کون کون سے ڈیم، سارا انفراسٹرکچر تیار تھا، ہم وہ کام نہیں کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریکمنڈیشنز تھیں ان کے بارے میں. تو آج
ہم شروع کرتے ہیں پاورٹی، انیکویلٹی اور گروتھ پہ. گورننس. اب گورننس کے اتنی ساری ڈیفینیشنز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ جس سچویشن کے مطابق ہم آگے چل رہے ہیں ایٹ لیسٹ گورننس کو اسی پرسپیکٹو میں لے کے چلیں. آج کی جو ہماری گورننس کی ڈیفینیشن ہے، گورننس کنسسٹس آف دی ٹریڈیشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز بائی وچ اتھارٹی ان اے کنٹری از ایکسرسائزڈ. چاہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ آپ کے جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہیں، یا وہ آپ کے ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز ہیں. دس انکلوڈز دی پروسیس بائی وچ گورنمنٹس آر سلیکٹڈ، monitored and replaced. The capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies, and the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them. اب یہ ساری چیزیں ان سب کا، اور اب یہ دیکھیے کہ ان سب کا امپیکٹ جو ہے وہ پاورٹی پر بھی آئے گا. اور جب ہم ان ایکول جسٹیفیکیشن میں چلے جائیں گے اور ان ایکویٹیبل جسٹس پہ چلے جائیں گے تو پرابلمز کتنی ہوں گی. اگر سارے کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ آپ کی کچھ فیملیز لے جائیں، یا ایک چھوٹا سا چنک جو ہے پورے ملک کا وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لے، تو آپ کی پاورٹی بڑھے گی نا، کم تو نہیں ہوگی. اور جب جوں آپ کی پاورٹی کا لیول انکریز کرتا چلا جائے گا، جس میں فوڈ کے بھی آسپیکٹس ہیں، جس میں آپ کے ہیلتھ کے آسپیکٹس ہیں، جس میں باقی اکنامک جتنے بھی ہیں، انرجی کے بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دی گورننس. اینڈ گڈ گورننس ہیز ٹو ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگس. گروتھ، پاورٹی اینڈ انیکویلٹی. دی کانسپٹ آف انکلوسو گروتھ demands for widespread expansion of opportunities so that all segments of the society can benefit from economic expansion. جب تک یہ سارے کے سارے جو گروتھ کی جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں، جیسے میں نے آپ سے ہیلتھ کا ذکر کیا، جیسے میں نے آپ سے اکنامک ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا، جیسے رورل ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا، جیسے آپ کے ساتھ لوکل گورنمنٹس کا ذکر ہوا تھا، جیسے نیچے آپ کے ساتھ کمیونٹی سٹیزن بورڈز کا ذکر ہوا تھا کہ وہاں پر بھی جو لوگوں کے لیے سہولیات ہیں اگر وہ آپ میسر کرنا شروع کر دیں تو اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا ایک لیکچر میں ہم نے اربنائزیشن پہ بھی بات کی تھی کہ جو لوگ گاؤں چھوڑ کے شہروں کی طرف آ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. انہیں پتہ ہے شہروں میں بہت زیادہ ہمارے پاس اپرچونٹیز موجود ہیں، وہاں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، وہاں پر روڈز کا انفراسٹرکچر بھی ہے، وہاں پڑھائی کی سہولت بھی ہے، وہاں بجلی کی سہولت بھی ہے، وہاں گیس کی سہولت بھی ہے، پانی بھی پینے کے لیے اچھا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر ہر جگہ پر پرووائڈ کر دیا جائے تو آپ کی انیکویلٹی بھی کم ہو جائے گی اور آپ کی پاورٹی ریٹ بھی کم ہو جائے گا. دی آئیڈیا آف انکلوسو گروتھ ہیز بین کامنلی ایکسپلینڈ تھرو دی امپلائمنٹ، پاورٹی اینڈ انیکویلٹی نیکسس. یہ جو ریلیشن شپ ہے نا ان تینوں میں، امپلائمنٹ میں، پاورٹی میں اور انیکویلٹی میں، ہم یہ جو امپلائمنٹ ہے ہم اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے کہ ہم کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو شروع کر سکتے ہیں. بہت وائبل پروجیکٹس ہیں. پرابلم صرف فوکس کی ہے. ہم لوگ ابھی تک فوکس ہی نہیں کر سکے، ہم اپنا مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا سکے. دی ریلیشن شپ بٹوین گروتھ، پاورٹی اینڈ انیکویلٹی از کمپلیکس ان پاکستان. اور اس کی کمپلیکسٹی کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو انیکویلٹی کی بیس ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پاورٹی جو ہے وہ کسی صورت میں کنٹرول میں نہیں آتی. وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سارے کا سارا جتنا ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ کچھ لوگ اسے حاصل کر لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی گروتھ وہیں کی وہیں رہتی. ڈیورنگ دی ہائی گروتھ ڈیکیڈز 1960s اینڈ لو گروتھ ڈیکیڈز جو کہ 1970 سے لے کے 1977 1988 تک تھی، both poverty and inequality moved in opposite directions. انیکویلٹی بڑھتی چلی گئی اور پاورٹی بھی بڑھتی چلی گئی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کو گروتھ آپ کی بڑھ رہی ہے کسی بھی سیکٹر میں تو آپ کی پاورٹی کم ہونی چاہیے نا، لیکن ایسا ہوا نہیں. ایک چیز اوپر جانا شروع ہوگی، دوسری چیز نیچے جانا شروع ہو گئی.
The high economic growth during the 1980s contributed to a sharp decline in poverty, but accompanied by a mild increase in equality. The fall in economic growth during the 1990s resulted in a rise in poverty, while inequality decreased modestly. So आप ये देखिए कि अगर पॉवर्टी आपकी डिक्रीज करती है तो आपको उसका एडवांटेज है, और जितनी आप पॉवर्टी को डिक्रीज करते चले जाएंगे उतना आपकी इनइक्वालिटी कम होती चली जाएगी. वरना तो देखिए, अब इस्लामाबाद की मिसाल ले लें. लोग जब इस्लामाबाद में आते हैं तो वो, हम लोग चूंकि इस्लामाबाद में रहते हैं, वो आके अमूमन हमसे ये कहते हैं, यार कैसे शहर में आप लोग रहते हैं, दुनिया जहान की हर सहूलत आपको मुयस्सर है. अब ये इनइक्वालिटी है ना. आप कराची में चले जाएं और कराची में जो पॉश एरियाज हैं उनका मुकाबला करें शैंटीज के साथ, वो एरियाज जहां पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, लांडी कोरंगी के साथ या वो कटी पहाड़ी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि कितना स्टार्क डिफरेंस है, इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है. जब हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको इनइक्वालिटी कम नजर आती है. जो बेसिक अमेनिटीज हैं वो हर बंदे के लिए अवेलेबल हैं, सब लोगों के लिए अवेलेबल हैं. यहां पर उन पर भी रैशनिंग है कि जो लोग मोर देन इक्वल हैं उनके पास तो वो सब कुछ है, और वो बेचारे जो लोग गरीब हैं उनके पास नहीं है. बिजली जिस तरह महंगी की जा रही है और ये होती रहेगी तो एक वक्त आएगा कि गरीब उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा. और जब एक ऐसा बंदा जिसकी तनख्वाह 12 से 15 हजार रुपए है वो 5 हजार रुपए बिल देना शुरू कर देगा तो बाकी जिंदगी कैसे गुजारेगा. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट डेकेड द इकोनॉमी विटनेस्ड ए हाई ग्रोथ एंड पॉवर्टी डिक्लाइन from 34.5% in 2001 to 22.3% in 2005-06. ये मुशर्रफ का दौर था. अब इसमें पॉवर्टी नीचे जरूर गई, लेकिन उसके साथ साथ वो जो नेक्सस की हम जिस तरह बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, इन रिलेशन इनइक्वालिटी भी बढ़ती चली गई. वो जो पैसा था वो चंद हाथों में, चोजन हैंड्स में अकमुलेट होना शुरू हो गया. और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिस्पाइट हाई ग्रोथ डिड नॉट ड्रॉप शार्पली. जब ग्रोथ इतनी बढ़ती है तो इसका मतलब एवेन्यूज खुलते हैं ना, और जब एवेन्यूज खुले तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो हो नहीं रही थी. और उसकी वजह क्या थी? वो तो फंडिंग आपको आ रही थी. फंडिंग आपको क्यों आ रही थी? आप अमेरिका के एलाई थे और उसके साथ मिलके आप किसी और मुल्क में लगी आग को बुझाने में मसरूफ थे, उसके लिए आपको फंडिंग आ रही थी. फंडिंग जब आना शुरू हुई तो आपका ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन दोनों तरफ ना उससे फर्क पड़ा, पॉवर्टी को फर्क पड़ा कि वो 34.5% से 22.3% पे आ गई. लेकिन उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, एक और जो पिलर है ग्रोथ का, वो डिक्लाइन में जाना शुरू हो गया. However, according to unofficial sources, poverty has gone back to the early 2000s level with rising unemployment. At this point of time, in 2013, people have started saying कि हमारा जो poverty level है वो जो 2000 में था ये वापस उसी स्टेज पर जाना शुरू हो गया. That means around 35%. अभी जो फिगर्स हैं वो 35% से भी ज्यादा हैं. They say that around 40% people are living below the world standards of living. वो पुअर कहलाए जाते हैं इसलिए कि ना उनको खाने के लिए मुयस्सर है, ना उनको शेल्टर मुयस्सर है, और ना ही बाकी ह्यूमैनिटीज जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं या वो उनसे फायदा उठा सकते हैं. Let's focus on the last decade, 2000 to 2010. During this period, the government of Pakistan has developed Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP उसे कहते हैं, and the Medium Term Development Framework, MTDF, Medium Term
development framework. In these policy documents, high sustained economic growth is considered necessary condition for poverty reduction. मैंने इन दोनों को MTFD और PRSP इसलिए कहा कि हम बहुत सारी जगहों पर इनका हवाला PRSP के हवाले से दे रहे होंगे और MTDF के हवाले से दे रहे होंगे. This study has reviewed these policies in particular to see the possible role of Islamic microfinance in employment generation and poverty reduction. दो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे डिफरेंट है. जब हम इनको डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा. The last such survey, known as the Pakistan Socio-Economic Living Standard Measurement Survey, was carried out in 2007 and 8. However, its poverty-related data could not be made public. Thus, the latest available data for poverty and inequality is for the 2005-2006 period. However, because of both the high inflation and slow economic growth since 2008, several sources have attempted to estimate poverty for the more recent years, 2008 and beyond. It is worth noting that in 2003, the Planning Commission announced the official poverty line based on the threshold level of 2,350 calories per adult per day plus a minimum expenditure required for non-food needs. ऐसा हुआ नहीं. 2003 में $1.75 पर डे अनाउंस किया गया था कि कम से कम $1.75 के इक्विवेलेंट लोगों को मिलना चाहिए और 2,350 कैलोरीज पर एडल्ट पर डे कंज्यूम होनी चाहिए. आपको याद होगा एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2100 कैलोरीज, कि ठीक है यार, अगर 2350 के करीब कैलोरीज जो नहीं है, अगर 2100 कैलोरीज भी हों तो इंसान गुजारा कर लेता है. लेकिन 40% लोग, उनको 2100 कैलोरीज पर डे भी मुयस्सर नहीं है. A number of developing countries follow the consumption and calories intake where the poverty line ranges between 1970 and 2,350 calories. For the situation analysis of poverty and inequality from 2000 to 2010, however, the decade of 1990s has also been included in the analysis, ताकि हमें थोड़ा सा पता चल जाए कि 90s में क्या था और उसके बाद 2000 से लेकर 2010 तक क्या था. ये एक पावर्टी ट्रेंड है अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, और फिर उनका कम्युलेटिव इफेक्ट बताया गया है. और ये जो काउंट हेड उन्होंने कहा है, काउंट हेड का मतलब है ये वो रेशियो है, शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको इकट्ठा कर लिया गया और उसके मुताबिक फिर उसमें से परसेंटेज निकाली गई. इस तरह जो गांव में लोग रह रहे थे उनको कम्युलेट किया गया, देखा गया कि कितने लोग हैं, कम्युलेटिवली कितने लोग हैं, और फिर उसके मुताबिक देखा गया कि कितने लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर इनको इकट्ठा किया गया. 1992 से शुरू करते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 1990 वाला पीरियड भी शामिल कर लेते हैं, 1990 से 2000 तक का भी. अब आगे चलते हैं. 1992-93 में जो अर्बन ट्रेंड था पावर्टी का वो 24.6% था. इसका मतलब यह है कि शहरों में जो लोग रह रहे थे उनमें से 24.6% लोग जो थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे थे, गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे. लेकिन जो रूरल एरियाज थे उसमें हालात और भी खराब थे, 28.3%. हम ओवरऑल से कोई इतने इस वक्त हमें वो फिगर्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये दोनों फिगर्स हर सूरत में चाहिए ताकि हम मुआवजा कर सकें कि फिर अल्टीमेटली हुआ क्या. 1996-97 22.6% अर्बन एरियाज में लोग जो थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, और वो रेशियो बढ़ के 33.1% हो गई 3 सालों के अंदर अंदर रूरल एरियाज में जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे. 1998-99 में 20.9%. अब जरा आप गौर कीजिएगा इस बात पर, अगर आप ऊपर से नीचे आना शुरू करें
تو 1992 میں 24.6% لوگ تھے جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے تھے. اس کے بعد جوں ہم آگے آتے چلے گئے، جوں سال آگے آتے چلے گئے، غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی، ان کی پرسنٹیج کم ہوتی چلی گئی شہری علاقوں میں. آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ وہ ایسکلیٹ کرتی چلی گئی، اور فرق بھی آپ کو صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا. ان دونوں میں جو ڈفرنس تھا اس وقت، اربن اور رورل، ان دونوں کے درمیان 1992-93 میں جو ڈفرنس تھا وہ 14% کا تھا. اس کے بعد جب یہ 4% کا تھا، اس کے بعد جب وہ 1996-97 کی بات ہوئی تو وہ 4 سے بڑھ کے 11% کے قریب پہنچ گیا، 10.5% کے قریب پہنچ گیا. 1998 میں 21 سے 34، وہی 14% کے قریب. 2000 اور 2001 میں 22.7 ادھر تھا اور 39.7 ادھر، آلموسٹ 17% کا فرق پڑ گیا. 2004-2005 میں شہری لوگوں کی جو غربت کا انڈیکس تھا وہ 14.9 تھا اور وہاں 28.1 تھا. پھر بات آلموسٹ 13-14% پہ چلی گئی. 2005-2006 میں 13.1 and 14%. وہ مکمل طور پر ایسکلیٹ کرتا چلا گیا ہے. اب اگر ہم اوور آل پہ دیکھیں تو 1992 میں 26.8% لوگ جو تھے پورے پاکستان میں، اربن ایریا اور رورل ایریاز ملا کے، وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے تھے. لیکن 2008-2009 میں یہ 35% تک پہنچ گیا، اور آج 2013 میں it has exceeded 40%. Although the household income expenditure surveys are claimed to be representative at the provincial level, اب یہ بھی ایک ایشو ہے. The official agencies have generally avoided the estimation of poverty at the province level, probably because of political reasons. Political کے ساتھ ایک آدھ اور reasons بھی ہیں. The poor provinces or regions may demand more resources to arrest poverty in their regions. وہ کہ جناب ہمیں فنڈ اور دیں، جتنے زیادہ فنڈز دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ پاورٹی جو ہے ہم اس کو ریڈیوس کر سکیں. Moreover, explanation of large variations in poverty levels across provinces over a short period remains a challenge. اب اگر جو صوبے ہیں اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو اس کمپیریزن میں بہت سٹارک قسم کی جو ہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی، سٹارک قسم کے کمپیریزنز نظر آئیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر ایک صوبہ ہو سکتا ہے مسلسل گرو کر رہا ہو، دوسرا صوبہ نہ کر رہا ہو، تو اس میں صوبوں میں آپس میں بھی رفٹ پیدا ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ صوبوں میں کیا صورتحال ہے، اور ہم نے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، ہم نے کوئی ریمیڈی دینے کی کوشش بھی نہیں کی. The government of Pakistan has endorsed the Millennium Development Goals and has set the target of halving poverty from its 1990-91 level of 26.1% to 13% by 2015. کیا کہتے ہیں آپ؟ بجائے اس کے کہ ہم 15% پہ چلے جاتے، ہم 40% پہ چلے گئے. اور کیا اگلے جو 2 سال رہ گئے ہیں اس میں 40 سے ہم واپس 13% پہ آئیں گے؟ جب ہمارے ارد گرد سارے شکنجے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، آگے جب جائیں گے تو آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا کہ اس وقت دنیا میں ہم دوسرے نمبر کے ملک ہیں جو ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے. 139 ملکوں میں سے ہم 138 نمبر پر ہیں، یعنی کہ ہم دوسرے نمبر پر ہیں. افغانستان پہلے نمبر پر ہے. افغانستان کی تو مکمل ایڈ امریکہ سے آ رہی ہے، لیکن ہم اپنا بہت کچھ انڈیجنس جو ہمیں فنڈنگ مل رہی ہے، ریونیوز جنریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم اسی آگ میں جھونک رہے ہیں. The poverty related goals have been measured in Pakistan by 3 indicators. Reduction in head count ratio. جتنی ہیڈ کاؤنٹ ریشو کم ہوتی چلی جائے گی، جس طرح میں نے بتایا کہ 1992 میں 26% تھی،
2013 में मैंने कहा 40% से ज्यादा एक्सीड कर गई है, जितनी इसमें रिडक्शन आती चली जाएगी। 40 से अगर 35 हो जाता है, 35 से अगर 30 हो जाता है, 30 से अगर 20 हो जाता है, और हमारा एम 2014 में 13% है। रिडक्शन इन हेड काउंट रेशियो नंबर 1, रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन ऑफ एज 5 एंड रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो मिनिमम लेवल ऑफ डाइटरी एनर्जी कंजम्पशन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिससे पावर्टी का हमें पता चल सकता है। एक तो ये अंडर नरिशमेंट उन बच्चों की जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं, नंबर 1। उसके बाद हेड काउंट रेशो, आपकी ओवरऑल रेशो जो है वो नीचे आना शुरू हो जाए, और उसके साथ साथ जो मिनिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं एक इंसान की, एक एडल्ट की, जो कि 2350 कैलोरीज पर डे पर पर्सन है, वो पूरी होनी चाहिए। मैंने आपसे ये कहा था कि इवन 2100 भी हों तो इंसान अच्छी तरह गुजारा कर लेता है, लेकिन हम तो 1700 की बात कर रहे हैं, 1600 की बात कर रहे हैं, तो इंसान के लिए तो जिंदा रहना मुश्किल होता चला जा रहा है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, अब इसमें प्रोपोर्शन आप देखिएगा, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो दी कैलोरिक बेस्ड फूड प्लस नॉन फूड पॉवर्टी लाइन 1990 में 26.1% थी, और हमने इसको कम करके कितना करना है 13। हम कहां हैं 40 पे। वी आर लैगिंग बिहाइंड एज पर द रिपोर्ट, एज पर द सर्वे। इसका मतलब है कि हम बहुत बुरी सूरत हाल में हैं, और 2006 से मुसलसल बुरी हालत में चलते जा रहे हैं। बढ़ रही है ये सूरत, वर्स हो रही है। प्रेवलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज 1990 में ये 40% थी, अभी कहते हैं जी लेस देन 20% होनी चाहिए, लेकिन ये आज भी 31% है। 28% जो थी वो 2009-2010 में थी। इट शुड बी लेस देन 20%, जो कि नहीं है। दैट मीन्स इस इंडिकेटर में भी वी आर लैगिंग बिहाइंड। प्रेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन बिलो मिनिमम लेवल ऑफ डाइटरी एनर्जी कंजम्पशन, मैंने आपसे कहा था 2350 कैलोरीज होना चाहिए। 1990 में 25% थे वो लोग जो कि 2350 कैलोरीज पर डे पर पर्सन कंज्यूम नहीं कर रहे थे। 2009-2010 में ये 15% थे, 2013 में ये 21% है। लेकिन चूंकि एक्चुअल फिगर्स मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको यहां पर मेंशन नहीं किया। ये इकोनॉमिस्ट जिनके साथ में मिलके, जिनसे पूछ के ये प्रेजेंटेशन बनाई है, जब उनसे मैं बात करता रहा तो उन्होंने बताया कि जो इंडेक्स शो करता है, जो इनफॉर्मल इंडेक्स शो कर रहा है, उसके मुताबिक दिस इज बिटवीन 20 to 21%, जबकि होनी कितनी चाहिए 13। इसमें भी हम लैग कर रहे हैं। तो जब इन तीनों चीजों में, जो कि इंडिकेटर हैं ग्रोथ के, उन तीनों चीजों में हम जब लैग कर रहे हैं तो ग्रोथ कैसे हो सकती है? ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि पॉवर्टी में, ग्रोथ में और इनइक्वालिटी में जो इक्वेशन है, होना यह चाहिए कि इनइक्वालिटी इसमें नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी फैसिलिटीज अनाउंस करते हैं या लोगों को फैसिलिटेट करने का बीड़ा उठाते हैं, तो वो सबके लिए होना चाहिए, इक्विटी बेस पर होना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको यूब खान का दौर याद है, आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें 43 फैमिलीज के हाथों में सारा कुछ आ गया। फिर उसके बाद भुट्टो साहब के दौर में भी ये हुआ कि मुख्तलिफ कार्टल्स बन गए, लेकिन उस दौर में वैसे ही चूंकि टर्मोइल रही, सो किसी वजह से मुल्क उस दौर में उस तरह तरक्की ना कर सका जिस तरह की उसको करनी चाहिए थी। उसके बाद के जो अदवार हैं वो आपके सामने हैं, और आप उसमें देख लीजिए कि इनइक्वालिटी कितनी बढ़ती चली जा रही है। जो अमीर तबका है वो अमीर तर होता चला जा रहा है। जो जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है, डिमिनिश होती चली जा रही है, और वो मिडिल क्लास भी बेचारी जो है वो पुअर क्लास के साथ मिलती चली जा रही है। इसका मतलब है इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जितनी आपकी मिडिल क्लास बढ़ती चली जाएगी,
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انیکویلٹی کم ہو رہی ہے، اور جتنی آپ کی مڈل کلاس کم ہوتی چلی جائے گی اور وہ پور کلاس میں مرج ہوتی چلی جائے گی، اس کا مطلب ہے انیکویلٹی بڑھ رہی ہے. اب پاورٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو گروتھ. ہونا یہ چاہیے کہ جب گروتھ ہو رہی ہے تو پاورٹی کو آٹومیٹکلی کم ہونا چاہیے، انورسلی پروپورشنل، اس کو کم ہونا چاہیے، وہ اتنا ہی کم، جتنی گروتھ ہوتی چلی جائے گی اتنی آپ کی پاورٹی کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن انیکویلٹی کی وجہ سے ایک نیا بیچ میں جو کانسیپٹ آ گیا، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو گروتھ ہے وہ ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. گروتھ کا انڈیکس جب آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاورٹی بھی آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو رہی ہے، لیکن انیکویلٹی کے ساتھ اس کی ایکویشن دیکھ لیجئے کہ وہ انیکویلٹی کے ساتھ بھی اس کی ریشو ہے اور پاورٹی کی بھی انیکویلٹی کے ساتھ ریشو ہے. سو الٹیمیٹلی گروتھ جب بھی ہوگی اگر اس میں پاورٹی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یو کین ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ آپ کی انیکویلٹی بڑھ رہی ہے. اور اگر آپ کی انیکویلٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، دیٹ مینز آپ کی مڈل کلاس جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتی چلی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاورٹی ریڈیوس ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اور اب گروتھ کے واقعی وہ جو فروٹس ہیں، وہ جو ثمرات ہیں، وہ واقعی ٹرکل ڈاؤن ہو رہے ہیں. اب جو پاسٹ پالیسیز تھیں ہم ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. پاکستان ہیز اے لانگ ہسٹری آف پاورٹی ریڈکشن پالیسیز انکلوڈنگ دی سوشل ایکشن پروگرام آف دی 1990s which did not bring about the desired change in social indicators. The government took a serious view of the rise in poverty during the 1990s and launched the Interim Poverty Reduction Strategy paper in November 2001, focusing attention on the primary objective of reducing poverty and restoring economic stability. یہ انہوں نے کیا کیسے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان بٹوین یہ چیزیں کیسے چلتی رہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آ گیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اب فی فیملی 1,000 روپیہ دیا جانا شروع کر دیا گیا. آپ مجھے بتائیے 1,000 روپیہ اگر آپ کسی فیملی کو دے رہے ہیں، اس 1,000 روپے سے کیا بنے گا؟ پاسبلٹی نہیں ہے نا کہ آپ وہ پاورٹی جو ہے آپ اس کو کسی طریقے سے کم کر سکیں. With a view to cushion the sharp rise in oil and food prices, the BISP was launched in 2008 to provide cash assistance to the identified, vulnerable and enabling them to exit the vicious cycle of poverty in the shape of the cash grant of rupees 1,000 per month. The strategy also includes imparting training to one member of each vulnerable family to sustain it. ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی کے لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو کوئی کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ دے دی جائے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنی فیملی کا بوجھ بھی ساتھ ساتھ برداشت کر سکے. This program has aimed to cover almost 15% of the total population or 40% of the poor. اب ایسا ہوا یا نہیں ہوا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ باوجود کوشش کے یہ چیز جو ہے یہ کسی طریقے سے لوگوں کو فائدہ دے نہیں سکی. ہم نے بلینز آف روپیز ڈول آؤٹ کر دیے، لوگوں کو دے دیے، لیکن اس کا ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہوا. میں آپ کو یہ سارے پروگرام جو شروع ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہ ڈویل کروں گا، کنٹمپلیٹ کروں گا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں جس سے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں، ہم اپنا ریزالو بنا لیں کہ ہم نے اس کام کو ہر صورت میں کرنا ہے. اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہیں تو کرتے کچھ نہیں ہیں، صرف سوچ کی حد تک رہ جاتے ہیں. پنجاب فوڈ سپورٹ اسکیم PFSS کے نام سے آپ کو سستی روٹی اسکیم یاد ہوگی، وہ اس کے علاوہ تھی. لائک BISP, Punjab Food Support Scheme was initiated by the Government of Punjab in 2008
to provide food stamps for the poorest households with a cash grant of rupees 1,000 per month per household. This program aims to target those households that do not have a bread earner, such as widows, orphans, destitutes, chronically sick and disabled persons, elderly persons who have been abandoned by their family, and the poorest of the poor segment of the society. So far, آپ صرف رقم دیکھیے ہوئے کتنی ہے, پھر اس کے بعد اس پر ڈسکشن, ان ساری چیزوں کو جب ہم ڈسکس کر لیں گے, جب میں بول لوں گا پھر میں آپ کے ساتھ ان کو ڈسکس کروں گا. سو فار اباؤٹ روپیز 21.6 بلین ہیو بین disbursed among the 1.8 million families residing in Punjab province. اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رپورٹ ہے 2010 جس میں سے یہ فگرز لیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ فگرز جو لیے گئے تھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی 2010 کی رپورٹ میں سے تھے. پاکستان بیت المال, اس کے علاوہ ایک نیا شعبہ بنایا گیا جو کہ پاکستان بیت المال کے نام سے کام کرتا رہا. زمرد خان صاحب اس کے چیف تھے, چیئرمین تھے. پاکستان بیت المال disburses more to the destitute, needy, widows, orphans, invalids and infirm irrespective of their gender, caste, creed or race. Pakistan Baitul Mal provides assistance under different programs and schemes such as food support program, individual finance assistance, institutional rehabilitation through civil society wing, National Center for Rehabilitation of Child Labor, Vocational Training Institutes, Dastakari Schools, and many others. Pakistan Baitul Mal disbursed a relatively less amount in 2009 and 10 as compared to 2008 and 9, with a decline in number of beneficiaries by 22.8%. جب رقم نیچے آئی تو ظاہر ہے بینیفیشریز بھی کم ہو گئے اور 22.8% کم لوگوں کو وہ مدد دی گئی. زکوٰۃ. زکوٰۃ provides financial assistance such as گزارا allowance, educational stipends, health care, social welfare, rehabilitation, Eid grants, and marriage assistance through regular zakat program and other zakat programs and national level schemes. A slight decrease in zakat disbursements and a significant increase in beneficiaries were noticed in 2009 and 10 as compared to 2008 and 9. زکوٰۃ کی فنڈنگ کم ہوگی, زکوٰۃ کے پیسے کم ہو گئے, لیکن زکوٰۃ لینے والے بڑھتے چلے گئے. اب دوسری طرف بیت المال میں فنڈنگ بھی کم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کم لوگوں کو دیا گیا, اور چونکہ لوگ ادھر کم ہو گئے تھے انہوں نے زکوٰۃ میں سے پیسے لینے شروع کر دیے, انہوں نے یہاں پر اپلائی کرنا شروع کر دیا, اس لیے یہاں پر ریشو بڑھ گئی. مائکرو فائنانس. مائکرو فائنانس از ون آف دی میجر ٹارگیٹڈ انٹرونشنز ٹو ایڈریس پاورٹی بائی انیبلنگ دی پور ٹو بیکم سیلف امپلائڈ. مائکرو فائنانس کمپرائزز مائکرو کریڈٹ, مائکرو سیونگز اینڈ مائکرو انشورنس. تینوں چیزیں. آپ مائکرو کریڈٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے جو کہ 10,000 سے 50,000 یا 10,000 سے 1 لاکھ تک کا لون ہے جو آپ کو سافٹ کنڈیشنز پر ملتا ہے. مائکرو سیونگز ہیں اور مائکرو انشورنس بھی ہے. لون پورٹفولیوز آف دی انسٹیٹیوشنز لائک نیشنل بینک آف پاکستان, فرسٹ مائکرو فائنانس بینک, خوشحالی بینک, فرسٹ وومن بینک, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, NRSP جو کہ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ہے, اور اس کی پروونشل جو برانچز ہیں جن کو ہم PRSP کہتے ہیں, پروونشل رورل سپورٹ پروگرامز کہتے ہیں, پلے این امپورٹنٹ رول ان آگمنٹنگ گورنمنٹس اسٹرائیو فار پاورٹی ایلیویشن. اچھا جناب, یہ تو ہوگی صورتحال. کمولیٹولی آپ کو پتا ہے کہ اندازاً کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں ایک سال میں. اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی سامنے رکھ لیں, فوڈ سپورٹ پروگرام کو بھی سامنے رکھ لیں گورنمنٹ آف پنجاب کے, زکوٰۃ کو بھی سامنے رکھ لیں, بیت المال کو بھی سامنے رکھ لیں,
تو آپ کے خیال میں ایک سال میں کتنے اندازن پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 16 ارب روپے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 ارب روپے ہم صرف اس پاورٹی کے انڈیکس کو کم کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں اور اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. اگر وہ 16 ارب روپے جو ہیں اگر ان کی انڈسٹری لگا دی جائے تو کیا ہوگا؟ جب انڈسٹری لگے گی تو آپ کو لانگ ٹرم اس کا بینیفٹ ملے گا. آپ نے ایک بہت اچھی انڈسٹری لگا دی. میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جب ہم انرجی کی بات کر رہے ہوں گے, اس میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوگی کہ کیسے ہم مختلف پروجیکٹس, دنیا جہان میں پروجیکٹس ہو رہے ہیں, ہم یہاں پر اپنے پروجیکٹس کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم انڈیجنس پروڈکٹس اور پروجیکٹس کیوں نہیں لا سکتے؟ جب ہم وہ لائیں گے تو ہم بہت بہتر طریقے سے آگے چل سکیں گے. ان 1998 ایک رپورٹ لکھی گئی تھی اور اس رپورٹ میں اس وقت صرف زکوٰۃ کے بارے میں رپورٹ لکھی گئی تھی. اس وقت 8 بلین زکوٰۃ ٹوٹل اکٹھی ہوتی تھی تمام سورسز سے, اور وہ جو رپورٹ لکھی گئی تھی یا جو ریکمنڈیشنز دی گئی تھیں ان میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم پروونسز کو پرائورٹائز کر لیں کہ پہلے یہ پروونس آئے گا, پھر یہ پروونس آئے گا, پھر یہ پروونس آئے گا اور پھر یہ پروونس آئے گا. اور اس وقت مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویسپا اسکوٹر کی جو ایک فیکٹری ہے اگر وہ لگائی جائے تو اس کے لگانے میں تقریباً 4 سے 5 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو آپریٹنگ کاسٹ بھی چاہیے, وہ ملا کے ان کا خیال یہ تھا کہ تقریباً بات 6.5-7 ارب تک پہنچ جائے گی. اور ان کا خیال یہ تھا, اس رپورٹ میں ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اگر ہر صوبے کو پریورٹی کے مطابق آپ ایک صوبے میں جو زکوٰۃ آپ کو ملی ہے آپ اس سے ایک فیکٹری لگا دیں, اس فیکٹری سے تقریباً 2,500 سے 3,000 لوگوں کو پرماننٹ کام مل جائے گا, پرماننٹ سورس آف انکم مل جائے گا. آپ جو یہاں پر 1,000 روپیہ فی فیملی دے رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا. لیکن اگر آپ 1,500 سے 2,000 لوگوں کو یا 3,000 سے 4,000 لوگوں کو پر ایئر نوکری دینا شروع کر دیں, کام پر ان کو لگا دیں, آپ کی پروڈکشن بھی بڑھے گی, آپ کا پروڈکشن یونٹ بھی بڑھے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پور ایک سٹیزن ہے اس کی حالت میں بھی بتدریج تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اچھا جی, ایک سال میں آپ نے جتنی زکوٰۃ آئی آپ نے ایک صوبے, چلے ہم کہتے ہیں بلوچستان میں لگا دی. اس کے بعد اگلے سال جو زکوٰۃ ملی آپ نے سوچا اس کے بعد دوسرا صوبہ جو ڈیزرو کرتا ہے وہ سندھ ہے, آپ نے سندھ میں لگا دی. سندھ میں ایک فیکٹری لگ گئی, 3,000 سے 4,000 لوگوں کو آپ نے بلوچستان میں جاب دے دی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گروتھ کی طرف بھی چل پڑے اس لیے کہ آپ نے انڈسٹری لگائی ہے, آپ نے لوگوں کو خیرات نہیں دی. اس کے بعد سندھ میں جب آپ نے کیا تو سندھ میں بھی آپ نے 3,000 سے 4,000 لوگوں کو نوکری پر لگا دیا, کام پر لگا دیا, پروڈکشن ہونا شروع ہوگی, گروتھ کا ایک انڈیکیٹر خود بہت بڑھنا شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس وقت NWFP تھا, اب وہ KPK ہو گیا ہے, آپ نے ایک انڈسٹری وہاں پر لگا دی. اب 3 سال میں 3 انڈسٹریز لگ گئی ہیں. کتنے لوگ کھپت کی آ گئی؟ 9,000 سے 12,000 کے درمیان لوگوں کو آپ نے نوکری دے دی. چوتھی باری چلے ہم کہتے ہیں پنجاب کی آ گئی, آپ نے پنجاب میں بھی ایک انڈسٹری لگا دی. سو آپ نے 4 سال میں ایک سائیکل پورا کر لیا, اور 4 سال میں آپ نے 12 سے لے کے 15,000 لوگوں کو آپ نے جابز دے دی. نیکسٹ ایئر پھر آ گیا, چوتھے کے بعد 5واں سال جب آیا پھر بلوچستان کی باری آ گئی, آپ نے ایک اور فیکٹری وہاں پہ لگا دی. اگلے سال آپ نے سندھ میں ایک اور فیکٹری لگا دی. اس سے اگلے سال آپ نے NWFP میں ایک نئی فیکٹری لگا دی, یا KPK میں آپ نے ایک نئی فیکٹری لگا دی, اور پھر اس طرح آپ نے یہاں ایک نئی فیکٹری لگا دی. آپ نے اگر 20 سالوں کا سرکل دیکھنا ہے تو 20 سالوں میں آپ نے تقریباً 20,000 لوگوں کو, 15 سے 20,000 لوگوں کو ہر صوبے میں ان 20 years
آپ نے ہر صوبے میں تقریباً 20,000 لوگوں کو نوکری دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن ہونا شروع ہو گئی. جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہ پروڈکٹ بک بھی رہی ہے, ریونیو بھی آپ جنریٹ کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو انڈسٹری آپ نے لگائی ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہو جائے. آپ اس میں اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں, لوگوں کو شامل کریں, ان کے شیئرز اس میں رکھیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ ان کو چلاتے ہیں تو 20 سال کے اندر اندر تقریباً 1 لاکھ لوگ آپ کے کام پر لگ جائیں گے. اور جب صورتحال اس قسم کی ہو جس میں آپ کے پاس 15 سے 16 ارب روپے پر اینم آپ کے پاس آ رہے ہوں, تو چلیں ابھی بھی ایک ہی انڈسٹری اگر لگتی ہے تو اگلے 25 سال میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ چاروں صوبوں کو ملا کے آپ تقریباً 1,20,000 لوگوں کی روزی کا بندوبست کر چکے ہوں گے. اب اگر یہ چیز 1988 سے شروع ہوئی ہوتی تو 25 سال ہو گئے ہیں. 25 سال میں آپ کے تقریباً 6 سائیکلز پورے ہو چکے ہوتے. 6 سائیکلز پورے ہونے کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے ہر ایک سائیکل میں 3 سے 4,000 لوگوں کو جاب دی تھی ایک پروونس میں, تو اس کا مطلب ہے آپ نے چاروں پروونس میں تقریباً 15 سے 16,000 لوگوں کو آپ نے جاب دی. اور اگر 5 ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آلموسٹ ہر ایک صوبے میں 1 لاکھ بندہ ہر صوبے کا 25 سالوں میں نوکری کر رہا ہوتا. اور اگر ہر بندہ اس طرح, ایک بندہ بھی اگر ایک فیملی سے ہوتا تو آج ہمیں زکوٰۃ کی اس طرح ضرورت نہ پڑتی, ہمیں سستی روٹی کا کوئی ایک ایسا مشن شروع کرنے کا یا پروجیکٹ شروع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی, ہمیں BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنانے کی ضرورت نہ پڑتی, ہمیں بیت المال بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ سارے کے سارے لوگ خود کماتے, اپنے خاندانوں کے لیے سپورٹ پرووائڈ کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیلف اسٹیم جو ہے ہم اس کو بھی ہائی کرتے. جب آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں تو اس کی سیلف اسٹیم کبھی ہائی نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کسی کو کام کروا کے پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے آپ سے لیتا ہے, اور جب وہ حق سمجھ کے لیتا ہے تو پھر اور سٹرائیو کرتا. لیکن جب ہم عادت ڈال دیں ہاتھ پھیلانے کی لوگوں کو, اور انہیں پتا ہو کہ یہ ایک ایزی منی ہے, 1,000 روپیہ مہینہ تو چلو آتا ہی رہے گا, لیکن اگر آپ ان کے لوگوں کو ٹرین کریں, ٹرین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے اپرچونٹیز پرووائڈ کریں جس میں وہ لوگ انویسٹ کر سکیں اپنی سکلز کو, اپنی کیپیبلٹیز کو, اور اپنی سکلز اور کیپیبلٹیز کو جب وہ اس طرح انویسٹ کریں گے, الٹیمیٹلی دیر از ایوری پاسبلٹی کہ آپ کا ملک ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. اب گورننس انڈیکیٹرز کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ گورننس انڈیکیٹرز آپ کے کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا, لا اینڈ آرڈر اینڈ گورننس. گورننس میں لا اینڈ آرڈر کا کیا رول ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا فرق پڑتے ہیں, اگلے کہتے ہیں فرق پڑتا ہے. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا فرق پڑتا ہے. وہ ساری دنیا کو نہ پڑ رہا ہو, ایک اس شخص کو ضرور پڑ رہا ہوتا ہے جس کے لیے آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. So, the rising militancy during the last few years has adversely affected every Pakistani by creating an overall uncertainty which led to lower investment and decline in foreign direct investment. FDIs پیچھے ہٹ گئیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا ہی ختم ہو گئی. جب آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہی ٹھیک نہیں ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے FDI کبھی بھی نہیں آئے گی آپ کے پاس, فائنینشیل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کبھی بھی نہیں آئے گی, اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی انویسٹمنٹ لوور ہوتی چلی جاتی. It has also limited the government capacity to spend on pro-poor expenditures
ड्यू टू ए मैसिव स्पेंडिंग ऑन एंटी टेररिज्म कैंपेन ड्यूरिंग द लास्ट 4 years। मैंने आपको बताया था ना, अभी हम टेबल भी जब देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि हमने पिछले 4 साल में हम किस लेवल पर पहुंच गए कि हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में कि उससे निगलेक्ट कौन हो रहा है? पुअर्स। उससे निगलेक्ट कौन हो रहा है? ग्रोथ। उससे निगलेक्ट कौन हो रहा है? एनर्जी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। आपकी जितनी ह्यूमैनिटीज हैं जाहिर है आप पूरी नहीं कर पा रहे। बिजली बढ़ती चली जा रही है, उसके रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए कि जो चीजें आपको सपोर्ट के तौर पर या एड के तौर पर नहीं मिली थी वो आपको लोन के तौर पर लेने पड़े वो पैसे, ताकि आप कॉम्बैट कर सकें इस सिचुएशन को। इस कॉम्बैटिंग में आपने इतने पैसे ज्यादा लगा दिए कि अगर ये सारे पैसे आप कॉम्बैटिंग पर ना लगा रहे होते तो आप लोगों की वेलफेयर पे लगा रहे होते। The institutional dimensions of governance uncover a negative and significant association between rule of law and poverty। मैंने आपसे अभी ये कहा था कि आपकी ग्रोथ जो है उसका एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है लॉ के साथ और रूल्स के साथ। और पावर्टी, जाहिर है जब आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही तो पावर्टी तो आपकी बढ़ेगी। जब आपकी ग्रोथ हो रही है और उस ग्रोथ में इनइक्वालिटी नहीं है, आप अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए जब वो चीज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली पावर्टी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान गवर्नेंस इंडिकेटर्स 2010। अच्छा जी, अब इन इंडिकेटर्स को और इंडेक्स को जरा देखते हैं। ये 139 कंट्रीज का इंडेक्स है कि उन 139 कंट्रीज में पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस को देखते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस में ये सब कुछ होने के बावजूद, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज्यादा वोकल होने के बावजूद, बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने के बावजूद, यहां तक के अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस लेने के बावजूद, आपके प्राइम मिनिस्टर तक को सजा देने के बावजूद पाकिस्तान का 74th नंबर है आउट ऑफ 139। इसका मतलब है यू आर इन द मिडिल समवेयर। इंडेक्स ये शो करता है। उसके बाद इर्रेगुलर पेमेंट्स एंड ब्राइब्स। 139 मुल्कों में जहां पर इर्रेगुलर पेमेंट्स और ब्राइब्स होती हैं वहां पर आप 24वें नंबर पर हैं, यानी कि आप 117 लेवल पर हैं, आपसे सिर्फ 24 लोग ऊपर हैं। प्रॉपर्टी राइट्स 107। इसका मतलब यह है 32 कंट्रीज आपके ऊपर है, आप 33rd नंबर पर हैं। फेवरेटिज्म इन डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब ये जो फेवरेटिज्म है, आप 139 कंट्रीज में 87th नंबर पर हैं जहां पर फेवर्स दी जाती। इसका मतलब यह है कि आप 52nd हैं, ऑलमोस्ट चलें 1/3 कर लें, 52nd नंबर पर आप हैं। आपसे नीचे तकरीबन 85 बल्कि 84 लोग आपके नीचे हैं। बिजनेस कॉस्ट ऑफ टेररिज्म, जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक एट द फिगर्स, और आपको हैरत होगी कि ये फिगर क्या कहती है। 138 आउट ऑफ 139। यू आर ओनली सेकंड टू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का जितना खर्च है एंटी टेररिज्म पर सारा पेड फॉर है। जो सारी फंडिंग बाहर से आ रही है, वो कोई भी अपने जो इंडिजिनस उनके रेवेन्यूज हैं उनको इस पर स्पेंड नहीं कर रहे। पाकिस्तान को बेतहाशा अपने रेवेन्यूज जो हैं वो भी इसके ऊपर खर्च करने पड़ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा खर्च है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसकी ग्रोथ नजर ही नहीं आ रही। पाकिस्तान ग्रोथ में डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रहा है।
اپ ورلڈ ٹرینڈ پہ نہیں جا رہا. آرگنائزڈ کرائمز میں پاکستان کا نمبر 127 آؤٹ آف 139. صرف 7 ملک آپ سے اوپر ہیں. اتنے آرگنائزڈ کرائمز پاکستان میں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا کے 139 ملکوں میں جن کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا آپ 7ویں نمبر پر ہیں. اب یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا پاورٹی انکریز کر رہی ہے، اس کی ریشو انکریز کر رہی ہے. جب ہم غریب ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وی ٹرائی ٹو فائٹ ود آر بیکس ٹو دی والز، اور پھر ہم اس میں کچھ بھی کر گزرتے ہیں. اور یہی یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ انسرجنسی کے علاوہ، ٹیررزم کے علاوہ، لوگ جب ان کے پاس جابز نہیں ہوں گی، جب ان کے پاس جاب کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوں گی، جب آپ کا ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا، جب آپ کا یوتھ ایجوکیٹڈ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائڈ ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیگیٹولی سوچنا شروع کر دیں. جب وہ نیگیٹولی سوچے گا تو آپ کا آرگنائزڈ کرائم بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ اب وہ انٹیلیجنٹ ہے، اب وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ آرگنائزڈ کرائم کے بارے میں سوچ سکتا ہے. اغوا برائے تاوان، ڈکیتیاں، آپ یہ دیکھیے ینگ لوگ اس میں کتنے زیادہ انوالوڈ ہیں. جہاں پر بھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے، چاہے وہ بینک لوٹنگ کا کیس ہو، چاہے وہ ڈیکارٹی ہو، چاہے وہ رابری ہو، چاہے وہ مرڈرز ہوں، ان سب میں یوتھ زیادہ انوالوڈ ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ دے آر ان امپلائڈ اینڈ دے ہیو ٹو چینلائز دیئر انرجیز سم ویئر ایلس. اینڈ ونس یو ڈونٹ گیٹ پازیٹیو ویز یو بیکم نیگیٹو. بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ, that is not the solution. Literally, that is not the solution. The solution lies with the entrepreneurship. اگر ہم لوگ انٹرپرینوریل مائنڈ کے ساتھ سوچیں, اگر ہم چھوٹے چھوٹے سے کام کرنے شروع کر دیں تو دنیا بہت ترقی کر جائے. اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ایک دو یہی کہانیاں, چونکہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہ دوسرے لیکچر میں جائے گا, یہ 2 لیکچرز ہیں, تو جب میں دوسرے لیکچر میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں گا تو اس میں آپ کے ساتھ بہت ساری کم از کم 2-3 کہانیاں شیئر کروں گا, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں نے کس لیول سے شروع کیا اور کس لیول سے شروع کرنے کے بعد وہ الٹیمیٹلی کس لیول پر پہنچے. تو جناب آج اس کے بعد ہم آتے ہیں کوٹ آف دی ڈے پہ. جین ایڈم ایک خاتون ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے آج کل کے حالات کے بارے میں وہی جو ہم سوچتے رہتے ہیں اور جو باتیں ہم کرتے رہتے ہیں اسی کے بارے میں ایک کوٹ انہوں نے لکھی تھی, مجھے اچھی لگی, میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. دی گڈ وی سیکیور فار آر سیلوز از پریکیریس اینڈ انسرٹن. It's dubious and uncertain, of no good and uncertain until it is secured for all of us and incorporated into our common life. Common good کے لیے ہو, میرے اکیلے کے لیے اگر یہ چیز ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. That is not a good. لیکن اگر وہ گڈ جو ہے وہ کامن گڈ ہے, وہ تمام لوگوں کے لیے ہے, تو ہمیں اس میں پرائیڈ لینی چاہیے کہ ہم مل جل کے اپنے معاشرے کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو, جو سیٹسفیکشن اس میں ہے کام کرنے میں, کمیونٹی کے لیے کام کرنے میں جو سیٹسفیکشن ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز, انڈیویجول آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو پورا کرنے میں بالکل بھی نہیں ہے. اسی لیکچر کو ہم اگلے لیکچر میں پھر شروع کریں گے. اس کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے
خدا حافظ.